دنیا میں ہونے والا پہلا قتل، کیا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا؟ دس از ویری انٹرسٹنگ اسٹوری۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ یہ واقعہ کامن ہے بنی اسرائیل میں اور مسلمانوں میں، یعنی کہ بنی اسرائیل کی روایات میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، تورات اور انجیل میں، یہ سٹارٹ والے پیدائش والے چیپٹر میں ہی یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں صبح شام بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، ایک لڑکی اور ایک لڑکا صبح، ایک لڑکی اور ایک لڑکا شام، اور ان کا آپس میں کراس ریلیشن کروایا جاتا تھا۔ اب جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ تھی خوبصورت، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے کہا کہ میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہی نکاح کروں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے والی بات تھی۔ حابیل نے کہا کہ ہم قربانی پیش کر لیتے ہیں۔ اس وقت شریعت کے احکام ڈیفرنٹ تھے، یعنی کہ بہت سی چیزیں تھیں جو آج کی امت میں سکپ کر دی گئی ہیں، اس وقت الاؤ تھی۔ یعنی کہ آج ہم نماز کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت نماز آپ صرف مسجد میں ادا کر سکتے تھے، یعنی کہ سفر و حضر میں بھی آپ ہیں تو آپ نے جب واپس آنا ہے تو مسجد میں ساری نمازیں جمع کر کے تو ادا کرنی ہے۔ اسی طرح مال غنیمت کے بھی احکام ڈیفرنٹ تھے، یعنی کہ وہ سب کو جنگوں میں لٹا ہوا سامان بھی آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا پڑتا تھا، تو وہ پھر اوپر سے ایک بجلی انگارہ آتا تھا، وہ اسے اچک لیتا تھا۔ ابھی ہمیں اس امت کو نبی علیہ السلام، اور یعنی ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے اس امت کو کہ ہم مال غنیمت جو ہے وہ بھی ہمیں الاؤ کر دیا گیا، اور نماز بھی ہم کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ کام ڈیفرنٹ تھے، تو انہوں نے قربانی پیش کی، یعنی یہ جو قابیل تھا یہ کسان تھا، جو حابیل تھا یہ بکریاں وغیرہ چراتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حابیل نے مینڈا اور قابیل نے یہ جو تھا نا وہ کھیتی پیش کی۔ اب اوپر سے بجلی انگارہ آتا تھا، وہ اسے اچک لیتا تھا۔ جو حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، جس میں وہ سیخ پا ہوا اور اسے غصہ آیا، تو اس میں اسے غصہ آیا، تکبر میں پڑا، اور اس میں آگے ہمارے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ بیان کر دو۔ یعنی ایک نے قربانی پیش کی تھی، دو نے قربانی پیش کی تھی، ایک ہی قبول کر لی گئی تو ایک ہی قبول نہیں کی گئی۔ اس میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو ایک نے کہا کہ حابیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو اگر تم مجھے مارو گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ تم ہی سمیٹ لو، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی ہی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس نے اس کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب وہ کرنے کے بعد وہ نادم ہو گیا، پریشان ہو گیا، اب وہ بھائی کی لاش کو کندھے پہ لے کر تو گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود کر چونچ کے ساتھ تو ایک مرے ہوئے کوے کو دفنا رہا تھا۔ اس سے اس کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں، تو اس نے اس کو اس طرح دفنایا۔ اصل میں جو اس بات کا جو اس کے پیچھے جو لب لباب ہے وہ یہ ہے قتل ناحق، یعنی کوئی بھی بندہ آج بھی ظالمانہ قتل کرے گا تو اس کا وبال قابیل پر بھی جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو قتل ناحق ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قصاص میں لوگوں کی زندگی انسانیت کی زندگی ہے، یعنی کہ قصاص لینے پہ اللہ تعالیٰ نے فورس کیا ہے۔ بے شک آپشن ضرور موجود ہے کہ آپ پیسے لے کے معاف کر سکتے ہیں، لیکن قصاص پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فورس کیا کہ اس میں معاشرے میں ہونے والی برائی کو آپ جلد کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ باقی معاملوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف کر دو، اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ زیادہ فورس کیا ہے کہ آپ قصاص لو۔ بے شک آپشن موجود ہے لیکن قصاص لینے پہ فورس کیا گیا۔ یہ قتل حق جو ہے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر شرک کے بعد کسی چیز کو نہیں معاف کرے گا تو وہ قتل حق ہے حقوق العباد میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہے کسی بھی معاملے میں کسی معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قتل حق، اور جو قاتل ہے اس کو مقتول پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر قیامت والے دن اللہ کے تخت کے پاس لے کر آئے گا، اور اس سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ کی جائے گی کہ اس نے مجھے دنیا میں قتل کیوں کیا۔